الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت کامل عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو آپ تک یہ معلومات پہنچانا مقصود تھی کہ بھینس کا دودھ جو ہے ہمارے لیے کسی بھی طور پہ فائدہ مند نہیں ہے، اور جو احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر، شریعت کے اندر جس دودھ کا ذکر کیا گیا ہے وہ یا تو اونٹنی کا دودھ ہے یا بکری کا دودھ ہے یا پھر گائے کا دودھ ہے۔ بھینس کے دودھ کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ تو بہت سارے بھائیوں نے اس کو پسند کیا، میں ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن کچھ جو کمنٹس آئے ہیں، 48 تقریباً کمنٹس آئے ہیں، تو اس میں جو 3-4 کمنٹ آئے ہیں وہ بہت نیگیٹو ہیں، تو سوچا کہ اس کی وضاحت میں کر دوں۔ مثلا ایک کمنٹ کرتے ہیں کہ مولوی طارق مسعود وہابی معلوم ہوتے ہیں، آپ کو وہ پسند ہے؟ دیکھیں، میں تنگ ذہن کا مالک نہیں ہوں، اللہ نے جو علم دیا ہے اس مطابق میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ تانا دے دینا کہ فلاں وہابی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں جو ہے وہ سنی ہے، فلاں شیعہ ہے، شریعت نے کوئی جو ہے نا اس معاملے میں ہمیں باؤنڈ نہیں کیا، کوئی لیبل ہمارے اوپر نہیں لگایا۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں، مسلمین ملتے ہیں، امت مسلمہ ملتی ہے، امت محمدیہ ملتا ہے، مسلمان کا لفظ ملتا ہے، تو یہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں مسلک کا ہے اور اس لیے ہم نے نہیں اس کی سننی، نہیں، یہ بہت ہماری غلط سوچ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو غنیمت کے مال پہ حفاظت کے لیے مقرر کیا، تو شیطان انسان کے روپ میں آ کر ان سے مال لینے لگا، اپنی غریبی مسکینی بتا کر وہ ان سے مال لے گیا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ اس طرح ایک انسان آیا تھا، میں نے اس کی مدد کر دی مال غنیمت میں سے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان تھا، اب پھر دوبارہ آئے گا۔ اس نے کہا اب اللہ کے رسول آیا نا تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو دوسری رات آیا، تو دوسری رات بھی اس نے اپنی مسکینی، محتاجی اور بڑے رو دھو کے ان کے سامنے، ابو ہریرہ کے سامنے بیان کیا، اور ابو ہریرہ کو ترس آ گیا اور اس نے اس کو مال دے دیا۔ دوسرے دن مجلس میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دور سے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا خبر ہے، آیا تھا وہ؟ تو ابو ہریرہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، لیکن وہ بہت رو رہا تھا اور مسکین اور محتاجی کا بتا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا وہ شیطان۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اب آیا نا، اب نہیں میں چھوڑوں گا اس کو۔ اچھا، تیسری رات بھی وہ آ گیا۔ اب ابو ہریرہ نے اس کو کیا کیا کہ پکڑ کے اس کو باندھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا رک جاؤ ابو ہریرہ، میں آپ کو آج ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر وہ تو پڑھ لینا تو پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ جب اس نے یہ سنی نا، ایک حرص ہوتا ہے، دین کا ایک حرص۔ ابو ہریرہ اس کو علم سمیٹنے، علم کو جمع کرنے کا ایک حرص تھا، بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے کہا وہ کون سی بات؟ اس نے کہا مجھے کھولو، میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔
تیرے لیے دنیا مافیا سے تیرے لیے وہ کافی ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا. اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب دوسرے دن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر. آپ نے دیکھتے ہی ابو ہریرہ کو مسکرا دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی تو ان کے پاس آ چکی تھی. تو آپ نے فرمایا، پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آیا، میں نے اس کو باندھا اور پھر کہنے لگے میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تیرے لیے دنیا مافیا سے بہتر ہو جائے گی. تو اس نے مجھے آیت الکرسی بتا دی. آپ نے فرمایا تھا وہ شیطان لیکن بات صحیح کر گیا. تو بھائی یہ آپ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھا کریں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کی بات کو آپ مان لو. تو اس طرح اپنا سرکل سے آپ تھوڑا باہر نکلیں، تحقیق کریں، جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، کسی بھی مسلک کا ہو. اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے نا تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہم شخصیت پرستی میں نہ جائیں کہ یہ میرا مولوی ہے میں نے بس اسی کو سننا ہے، یہ میرا لیڈر ہے میں نے اسی کو سننا ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے اختلاف کرنا اور دوسری چیز ہوتی ہے مخالفت کرنا. اس میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے. مخالفت یہ دین کو پارا پارا کر دیتی ہے. اسلام کے اندر مخالفت نہیں ہے، اختلاف ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو کسی نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین تھے، حج کے موقع پر مینا میں اس نے 4 رکعت پڑھائی ہیں، حالانکہ وہاں پر 2 رکعت پڑھنی ہے. تو اس کو جب پتا چلا اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی، ابو بکر نے 2 رکعت پڑھی، عمر فاروق نے 2 رکعت پڑھی، آج عثمان نے 4 رکعت پڑھی. لیکن کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، اسی عثمان امیر المومنین کے پیچھے جا کے اس نے نماز پڑھی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ اختلاف کر رہے تھے. اس نے کہا ہاں اختلاف کرنا جائز ہے، وہ میں نے کر لیا، لیکن شریعت نے ایک اصول دیا ہے کہ امیر المومنین کی اطاعت بھی لازمی کرنی ہے. تو اختلاف یہ شریعت کے اندر جائز ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن مخالفت یہ جو ہے وہ دین کو پارا پارا کر دیتی ہے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان میں جنگ ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے. ان کے جو مخالفین تھے وہ جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو بھاگ رہے ہیں، حکم تو یہ ہے کہ ان کا پیچھا کرو، ان کی جڑیں کاٹو. اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ بہت زبردست جواب دیتے. اس نے کہا نہیں یہ میرے بھائی ہیں، وہ تو دشمنوں کے لیے حکم ہے، یہ میرے بھائی ہیں. جو انہوں نے غلط کام کیا، بغاوت کی، اس کی ان کو سزا مل گئی، لیکن ہے وہ بھائی. بھائی سے مراد یہ کہ وہ دینی بھائی ہیں ہمارے. ہمارے اختلاف اپنی جگہ پر ہیں، مسلکی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہے تو وہ بھائی نا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں، تو ابو ہریرہ کیا کرتے تھے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا وہ تھے علی کے ساتھ، لیکن جب کھانے کا ٹائم آتا تھا
تو امیر معاویہ کے لشکر میں جا کے، ان کی فوج میں جا کے وہاں پر کھانا کھاتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، تم تو علی کے ساتھ ہو. اس نے کہا ہاں، میں ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ حق پہ ہے، اور میں یہاں پر کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ یہ میرے بھائی کھانا اچھا بناتے ہیں. کیونکہ وہ شام سے آئے تھے تو وہاں پر ہرے بھرے باغات ہوتے تھے، ایک رزق کی فراوانی کا علاقہ تھا، اس وجہ سے وہ کھانا بھی اچھا کھاتے تھے. تو وہ ان کے ساتھ جا کے کھانا کھاتے تھے، اور پھر وہ یہ نہیں تانا دیتے تھے کہ تم تو علی کے ساتھی ہو، ہمارے پاس کیوں آتے ہو. نہیں، وہ بھی اس طرح نہیں، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے. تو بھائی اختلاف ضرور کریں، میرے ساتھ اختلاف کریں، مفتی صاحب کے ساتھ اختلاف کریں. اور میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ مفتی صاحب کوئی میرے مسلک کا نہیں ہے کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں، لیکن میں صرف اس وجہ سے کہ جو بات جہاں پر حق کی مل جائے وہ کہیں سے بھی مل جائے، اچھی بات جو بھی سناتا ہے اس کی تسلیم کر لینا چاہیے. صرف اپنے اوپر ناموں کی پٹی نہ لگائیں کہ میں دیوبندی ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں. یقین کریں ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا. قیامت والے دن ان ناموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا. نام تو بڑے بڑے ہیں، یقین کریں نام بڑے بڑے ہیں. اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. لیکن جانتے ہیں عبداللہ بن ابی کتنا پیارا نام ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ جہنم کے نچلے درجے کے اندر ہوگا. منافق تھا، نام عبداللہ تھا. اب جیسے یہاں پر ایک کمنٹس کرتا ہے نام بڑا پیارا ہے، بہت ہی پیارا نام، مجھے بڑا نام پسند آیا اس کا، لیکن جو اس کا کام ہے اور جو اس کے کمنٹس ہیں وہ بس اللہ ہی معاف کرے. وہ اس کا نام ہے محمد عثمان، بڑا پیارا نام ہے ماشاءاللہ، محمد بھی ہے عثمان بھی ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، کہتا ہے کہ ہضم نہیں ہوتا تو پھکی جا کے کھا. اچھا ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک چیز آپ کو ہضم نہیں ہو رہی تو اب نہ کھائیں، پھکی لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے. لیکن ایک چیز سے آپ کو پتا ہے نقصان بھی ہے، پھر آپ اس کے لیے پھر وہ پھکیاں جا کے ڈھونڈیں. تو بہرحال یہ ان کی سوچ ہے. پھر آگے لکھتا ہے کہ جلدی جلدی بات کر، تم نے بھینس کا دودھ نہیں پینا تو نہ پی، اور نہ پینے کا کوئی فتویٰ بھی لے کر آؤ. یعنی کہ ہم جو ہے نا ایک حق جو صحیح بات اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اپنی اپنی شخصیت کا جو ہے ہم وہ دفاع میں لگے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی، تو بتانے کا مقصد یہ کہ اپنے ذہن کو محدود نہ کریں، سوچ کو تھوڑا سا کھلا رکھیں. اگر ایک انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اختلاف کریں، مخالفت نہ کریں. مخالفت سے مراد یہ کہ آپ نے اس کے پیچھے پڑ جانا بس نہیں، اپنی رائے کا اظہار کریں جیسے میں نے کی، اور یقین کریں کہ ایک سچا پکا جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ اس کی سوچ جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتی، کھلے ذہن کا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بات تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زندہ رہیں تو اسلام کے لیے اور موت دے تو بھی اسلام کے لیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.